قبولیت کے، واپسی کے، اور اس دن کے جب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ ہم سرحد کے پار تھے، نہ وطن، نہ شہریت، نہ گھر، صرف خیمے اور کیچڑ، اور ہزاروں زندہ کہانیاں جو کسی نے سنی نہیں تھیں۔ دنیا نے سنا لیکن کیوں خاموش رہی؟ اقوام متحدہ نے رپورٹیں شائع کی، انسانی حقوق کی تنظیموں نے تحریریں جاری کی، میڈیا نے چند دن تو خبروں میں جگہ دی، مگر زمین پر کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت کہتی رہی، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ سیکیورٹی آپریشن ہے، اور باقی دنیا خاموش رہی۔ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کو دیکھتی رہیں۔ چین نے اپنے اقتصادی منصوبے بنائے، بندرگاہ، گیس پائپ لائن، سرمایہ کاری کی۔ بھارت نے محتاط بیان دیے، سرحدی تحفظ اہم ہے۔ مغربی ممالک نے بیانات جاری کیے، مگر عملی قدم محدود رہے۔ ہم جو کبھی اپنا گھر آباد کرتے تھے، اب سیاست کا موضوع بن گئے تھے۔ یہ پہچاننا مشکل تھا، کون ہمیں بچا سکتا ہے، اور کون اپنے مفاد کے لیے ہماری زمین کا انتظار کر رہا ہے۔ کیمپوں میں زندگی مستقل ہو گئی تھی، لیکن قوانین کا فائدہ صرف چند لوگوں کو پہنچا۔ غربت تھی، بے شناخت لوگ تھے، بچوں کی تعلیم محدود تھی، اور بے روزگاری تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم قانونی کاغذوں میں نظر نہیں آتے، لہٰذا عدالت یا ریاست سے انصاف کی امید کم تھی۔ کبھی کبھی امید نظر آتی کہ شاید عالمی عدالت کچھ کرے گی، لیکن یہ خوف بھی ساتھ رہتا کہ اگر عدالت بھی کچھ نہ کرے گی تو۔ یہ خوف کی چھاؤں تھی جو ہر فیصلہ، ہر حکومت میں شامل تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب مٹ گئے تو ہم زندہ رہیں گے، لیکن ہماری شناخت نہیں۔ کیمپ میں ہم نے چھوٹے گروپ بنائے، بچے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے، لوگوں کی محفل میں کہانیاں سنائی جاتی، مساجد میں نماز کے ساتھ تاریخ بھی بتائی جاتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہماری پہچان کا آخری حصہ تھے۔ کچھ نوجوان کہتے تھے کہ ہمیں واپس کیوں نہیں جانے دیا، ہم نے کیا جرم کیا تھا، اور جب کوئی جواب نہیں دیتا تو سوال غصہ میں بدل جاتا تھا۔ کچھ نوجوان احتجاج کی طرف مائل ہو گئے، لیکن سب جانتے تھے کہ پرتشدد راستہ موت کے قریب لے جاتا ہے۔ 2017 کے بعد عالمی عدالت نے کیس دائر کیا، مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، لیکن انصاف آہستہ تھا۔ دن، مہینے، سال گزرے۔ ہر روز کیمپ میں لوگ یاد دلاتے، ہم اب بھی یہاں ہیں، ہم اب بھی بے وطن ہیں۔ میانمار کی حکومت کہتی رہی کہ یہ علاقہ محفوظ ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوا، لیکن زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ کھیت ضبط، گھر جلے، سرمایہ کار منصوبے شروع، اور لوگ بے گھر۔ یہ سب صرف مذہب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ زمین اور طاقت کا کھیل تھا۔ جلتے گھر، بھاگتے لوگ، چیختے بچے ہماری یادوں میں زندہ رہتے تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال رہتا تھا، کیا ہمیں واپس جانے دیا جائے گا یا نہیں؟